افغانستان کی بات ہوگی، انگلینڈ کی، لیکن کل پاکستان کی ٹیم جو ہے ونس اگین ان ایکشن نظر آئے گی. دے آر آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ اینڈ سو از بنگلہ دیش. لیکن وہی بات ہو جاتی ہے کہ اب اس میچ کو کیسے دیکھنا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے اس میچ میں. از دیر اے چانس ٹو ٹرائی دا بینچ؟ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ ہو سکتی ہے، بٹ وہی بات آ گئی. شعیب، ٹورنامنٹ سے آپ باہر ہو گئے ہو، ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی، ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں اس کے ارد گرد. اب کل جو میچ ہے وہ کیا وہ ایکسپیریمنٹل ہوگا کہ جی آپ ڈفرینٹ کمبینیشنز ٹرائی کریں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میچ کو؟ دیکھیے، کچھ کرے نہ کرے عثمان خان کو ضرور کھیلنا چاہیے موونگ فارورڈ، کہ اگر آپ نے اس کو اس فارمیٹ میں کھلانا ہے یا آپ اس کو دیکھتے ہیں فیوچر کی پلاننگ میں، تو اس کو تو ضرور کھیلنا چاہیے کل. اور باقی بھی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو کھیلنا چاہیے سب کو. اور کون کون ہے؟ فہیم اشرف ہے، فہیم ہے، حسنین ہے، اور عثمان ہے، پھر کامران غلام ہے. تو میرے خیال میں ان چاروں کو جو ہے کل انہوں نے اگر رن کر دیا سب تو کیا ہوگا اگر سارے پرفارم کریں. دیکھیے، اب آپ کو رن نہیں دیکھنے ہیں یا آؤٹ نہیں دیکھنے ہیں، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 2027 میں آپ کا بیسٹ کمبینیشن کیا بن سکتا ہے 50 اوور کرکٹ میں. آپ نے وہ دیکھنا ہے. بٹ ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ جب یہ بھی کھیل جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر آ جائے گی. سارے پلیئرز جو ہے وہ کھیلے ہوئے آپ کے سامنے ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ نے اگر ٹیم بھی سلیکٹ کرنی ہے جو نیوزی لینڈ جانی ہے اس کے لیے. اب جو انہوں نے بات کی کہ آپ کو پلاننگ کرنی ہے آگے کی ورلڈ کپ کی، وہی والی بات آ جاتی ہے حفیظ کہ وہاں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ دیکھ کے ایک کمبینیشن بنانا. کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورنامنٹ آتا ہے تو اس سے پہلے ایک جو ہے نا پینک سچویشن ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ کنڈیشنز ہیں، اب اس کو نکال دو، اس کو ڈال دو. ایک وہ کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی لانا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ اپنی ایک بنائیں، گروپ بنائیں کہ جی یہ ہمارے پلیئرز ہیں اور انہی میں سے جو ہے ہم چوز کریں گے. بیکاز یہاں پہ چینجز جو ہیں وہ بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. لیکن زینب، یہ گروپ تو بنا ہوا ہے نا، یہ جو پلیئر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو 15 پلیئر رکھے گئے ہیں، یہ بائی چوائس ہیں. تو جنہوں نے بھی یہ ٹیم بنائی ہے بڑی سوچ سمجھ کے ٹیم بنائی تھی. اب دیکھنا یہ کہ برا رزلٹ آیا اور اس کی آنرشپ لے رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کرنا چاہیے. اس میں سے مجھے خوشی ہوئی کہ عاقب بھائی سامنے آئے آج پریس کانفرنس میں، انہوں نے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور یہ مانا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میں ذمہ دار ہوں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اور دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. سب ذمہ دار ہیں، صرف ایک بندہ نہیں ہے. سب لوگوں نے اس کے پیچھے جس نے پلاننگ کی، جنہوں نے سلیکشن کی، اور جو پلیئرز ہیں دے شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی. کب تک ایسے ہوگا کہ بری پرفارمنس پلیئر دے اور آپ سیک کر دیں مینجمنٹ کو؟ تو میں پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سیلف ریفلیکشن، آنیسٹ ریفلیکشن یہ چاہیے کہ یار ہم سب لوگ اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کریں کہ یس وی کوڈنٹ ڈو ویل ایز اے ٹیم، ایز اے پلیئر. اس کے بعد یہ ہے کہ جی سلیکشن کے اوپر لوگ بلیم کر رہے ہیں. یس ہم نے بھی یہ ریس کیا، پوائنٹ آف بڑی دیر سے کر رہے تھے، لیکن جو بھی پلیئر کھیلا ہے ہی از ریسپانسبل ٹو برنگ دا بیسٹ ریزلٹس فار پاکستان بیکاز ہی واز ویٹنگ فار دیٹ اپرچونٹی. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہوگا کہ جی اس کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا. تو جس کو بھی موقع ملا ہے ہی شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی. بری پرفارمنس آ گئی کوئی مسئلہ نہیں. میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ کل کے میچ کے اندر بھی ایکسپیریمنٹ کیا جائے. مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ کل کے میچ کے لیے بھی جو بھی بیسٹ ٹیم کھیل سکتی ہے اس کو کھلانا چاہیے، تاکہ کل کا میچ اگر ہم جیت سکتے ہیں تو جیتو. کیونکہ پاکستان میچ کھیل رہا ہے نا، پاکستان کی ٹیم ایک اور ڈیفیٹ کیوں لے کسی ایسی نیشن سے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جیتنا چاہیے. تو میں یہ پلاننگ وائز ایک میچ کی پرفارمنس کے اوپر کسی کو رکھنا یا اس کو نکالنا میری سمجھ میں تو نہیں آئے گا. کیونکہ اگر جو بھی ٹیم نیوزی لینڈ جانی ہے یا اگلی 5 یا 6 سیریز کی بات کی تھی سکندر نے کہ پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز 5-6 موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے صرف کل کے میچ کے اوپر ڈیسائیڈ نہ کیا جائے. فرض کریں ملک کی رائے ہے، آئی ہیو اے گریٹ رسپیکٹ، کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی جو 4 باہر بیٹھے ہوئے ان کو کھلا دیا جائے. فرض کریں وہ بیچارے فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو باہر نکال دیں گے؟ یا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے 2027 کے ورلڈ کپ کے لیے ریڈی ہیں؟ نہیں. کل کے میچ کے لیے جو بھی بیسٹ ٹیم ہے وہ کھلائی جائے اگر میچ ہوتا ہے. اور اگر وہ پاکستان جیتا ہے تو لیٹس موو آن فرام دیر اینڈ دین سٹ ٹوگیدر اور ایک رائٹ فارمولا سیٹ کریں کہ پہلے برانڈ آف کرکٹ کو ڈیفائن کیا جائے کہ پاکستان کی کرکٹ کھیلنا کیسے چاہتی ہے. اس کے بعد اس برانڈ آف کرکٹ کے لیے جو بھی پلیئر اویلیبل ہے پول میں سے، جو بھی سسٹم میں اس برانڈ آف کرکٹ کو سوٹ کر اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا وہ اپنی پرفارمنسز لا سکتے ہیں، ان کو سلیکٹ کیا جائے تاکہ ان کو ایک لانگ رن دیا جائے. 5 یا 6 سیریز جو سکندر نے بات کی ہے ان کو پھر وہ کھلائی جائیں
پھر ایویلویٹ کیا جائے کہ یار یہ بنچ آف پلیئر جو ہم نے پک کیا ہے برانڈ آف کرکٹ کے ریزلٹس کے لیے وہ گڈ انف ہیں یا بیڈ انف ہیں, وہ بعد میں بات ہوگی, لیکن ہم پہلے برانڈ آف کرکٹ کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے. پاکستان کی کرکٹ جو کرکٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ منسلک ہونی چاہیے. تو اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی دی جائے. اگر یہ کپتان بدل دینا, کوچ کو بدل دینا, آئی پرسنلی اگینسٹ دیٹ. لیکن جو پلیئرز ہیں, اگر کوئی پلیئر لگاتار 5-7 پرفارمنسز نہیں دے پا رہا, کیونکہ 4 ٹورنامنٹس تو لگاتار ہو گئے, پہلے کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم بھی برا کھیلے ہیں, ہم سے بھی بری پرفارمنسز ہوئی ہیں, ہم بھی ہر کوئی چیمپئن پلیئر نہیں تھے کہ ہر ٹورنامنٹ میں جا کے جیت کے آئے. لیکن اگر ایک فیلئر ہوا تو اگلے آئی سی سی ایونٹ میں یا کسی بڑے میجر ٹورنامنٹ میں بہتر پرفارمنسز آئیں, سیمی فائنل تک گئے, فائنل تک پہنچے یا ایک بہتر ریزلٹس آتے گئے. تو ابھی جو ہو رہا ہے لگاتار 4 بڑے ٹورنامنٹ پاکستان ٹیم اچھا نہیں کھیل رہی اور پہلے راؤنڈ سے ایگزٹ لے رہی ہے, تو پلیئر وہی کھیل رہے ہیں, مینجمنٹ 6 بدل گئی ہیں. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں پلیئروں کے اوپر بھی یہ فیصلہ لینا ہے کہ کون سے, وہ جو ملک نے بات کی ہے کہ ہمیں ریوائول کی طرف جانا ہے, تو اس میں پہلے برانڈ آف کرکٹ ڈیفائن کی جائے اور اس کے لیے پھر رائٹ انگریڈینٹس یا رائٹ پلیئرز کو پک کیا جائے اور ان کو لانگر رن دیا جائے. لیکن اگر 4 پلیئر کھیلتے ہیں تو آیا وہ اچھے نہیں ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے ہار جائیں گے؟ یار ہار سکتے ہیں, بنگلہ دیش از پلئنگ ویری ویل. انہوں نے پاکستان کو یہی سوچ ہم نے لے کے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے تو انہوں نے 2-0 ہرا دیا تھا. نہیں تو وہ گڈ انف نہیں ہے جو 4 باہر ہیں. They are very good players, not been given chance. میں آپ ہی کے سوال کو آگے کرتا ہوں. جب ابھی ریسنٹ بات کی, آئی تھنک بنگلہ دیش سے ایٹ ہوم ہم ہارے تھے ٹیسٹ, تو میں نے ایک سوال کیا تھا پوسٹ میچ میں ہی کہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم بہت چھوٹا ہے, انگلینڈ آ رہا ہے, آسمان سے نئے پلیئرس تو آئیں گے نہیں, تو ایسا کیا کریں کہ کچھ کر سکیں. تو اس پر کوئی جواب نہیں تھا کسی کا, اٹ از واٹ اٹ از. پہلا ٹیسٹ ہم ہارے اور اس کے بعد ٹیلر میڈ پچز بنی اور پھر وی ہیڈ اے ٹرن اراؤنڈ. حفیظ نے جو بات کی کہ یہ میچ بھی امپورٹنٹ ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ واٹ از ان فار پاکستان ان ٹموروز میچ, کیونکہ اوبویسلی کل کی پرفارمنس پہ بیسڈ کوئی سلیکشن تو ہونا نہیں ہے نیوزی لینڈ کے لیے, یہی ایک لاٹ ہے جس میں سے لڑکے جائیں گے, برانڈ نیو تو کہیں سے آئیں گے نہیں. سو واٹ از اٹ فار پاکستان ان ٹموروز میچ اپارٹ فرام پلئنگ فار پرائڈ؟ وہ تو بنگلہ دیش بھی کرے گا, دونوں باہر ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے آپ ہوسٹ نیشنز ہیں, آپ کے فین آپ کے کسی نہ کسی طرح سپورٹ آپ کو کرتے رہے ہیں, سو یو وانٹ ٹو فنش دا ٹورنامنٹ آن اے ہائی. کسی ایک پرفارمنس کی وجہ سے جیسے بات ہوئی ہے کہ نہ آپ کل کنفرم ہو جائیں گے نہ آپ کا کریئر ختم ہو جائے گا. ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اچھی ٹیم اتاریں, چاہے اس میں چینجز ضرور کریں. آئی ایگری, عثمان خان کو اب کھیلنا چاہیے جو اتنی بات ہوئی ہے. اور میرے نزدیک ایک اور چیز جو ہمیں آگے جاتے ہوئے موو فارورڈ کرتے ہوئے جس کے اوپر کام کرنا پڑے گا وہ پاور ڈائنامک کو کسی طریقے سے ایک نیوٹرلائز کرنا ہے. یا تو ہمارا پلیئر پاور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بن گیا ہے, گروپ بن گیا ہے, یا آفیشلز جو ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پاور ڈائنامک اتنی عجیب سی ہے ہماری کرکٹ کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح باقی دنیا میں پلیئر ایسوسیشنز ہوتی ہیں اس سے فائدہ صرف یہ ہوگا کہ ابھی 2 یا 4 بڑے بڑے ایجنٹس ہوں یا جن کی پی آرز اچھی ہوں, ان پلیئرز کی 1-2 پرفارمنسز ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور جو کسی کی ایک بری پرفارمنس ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. میرے نزدیک ایز اے کمیونٹی ہمیں کرکٹرز ڈیولپ کرنا ہے. ہماری کرکٹ کمیونٹی اب ویک ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ اچھے, سوری میں انٹرپٹ کروں, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نیوزی لینڈ جانے میں 3 سے 4 دن ہی ہے وہ بات نہیں, میں ابھی کیا کوئی ٹرن اراؤنڈ کی بھی میں بات کروں گی, بٹ میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے موونگ فارورڈ کہ آپ کا جو ہماری کرکٹ کمیونٹی ہے, حفیظ بھائی اس کا حصہ ہے, میں اس کا حصہ ہوں, شعیب بھائی اس کا حصہ ہے, پرانے کرکٹ ہماری ایز اے کمیونٹی ہم کرکٹ کو کیا دے رہے ہیں. ہم انڈیویجول کیپیسٹیز میں سب بات کریں تو ایک تو یہ چیز ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے اور میرے نزدیک ہمیں میچ جیتنے کی طرف جانا چاہیے ود 1 or 2 چینجز جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری ٹیم کی اسٹرینتھ کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں, کل جب آپ آئیں گی تو مجھے آپ اپنے 15 دیں گی جو آپ کی نظر میں جانے چاہیے نیوزی لینڈ. پچھلے سوال میں بھی یہی سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے مطابق, چلو میں آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں, میں آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکواڈ کیا ہونا چاہیے, چینجز دیکھنا جو کرنٹ پلیئرز ہیں, جو کرنٹ اس وقت آپ کے ہیں, اس میں آپ چینجز دیکھنا چاہیں گے نیوزی لینڈ کے لیے؟ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, یہاں پہ پلیئرز کو اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا پڑے گا اور ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ میں کون سا فارمیٹ جو ہے میں پاکستان کے لیے اچھے سے کھیل سکتا ہوں جو ماڈرن ڈے کرکٹ ڈیمانڈ کرتی ہے.
تو وہ آنیسٹی چاہیے پلیئرس کی طرف سے کہ وہ اپنی سیلف جو ہے وہ اسیس کریں اپنے, اور پھر اپنے ساتھ آنیسٹ کانورزیشن ایک رکھیں کہ میں آیا ایم آئی گڈ انف ٹو ریپرزینٹ ان آل 3 فارمیٹس, یا مجھے کون سا فارمیٹ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے جس میں میری کرکٹ ابھی باقی ہے اور میں اچھا کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد حفیظ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں زیادہ اس لیے آج نہیں بول رہا کیونکہ یہ کل والی باتیں آج جو ہیں وہ ساری ہو رہی ہیں. کل جب تیسرا میچ ہو جائے گا پاکستان کا, پھر آگے آپ نیوزی لینڈ کی بات کریں فیوچر میں کیا ہونا ہے, تو کل کی آگے صرف سموسے پکوڑے کھانے کھانے پڑیں گے کیونکہ ویسے موسم بارش کا موسم ہے, سموسے پکوڑے تو ویسے ہی مطلب کل والی باتیں آج شروع کر دی, اب سارا کچھ کرا دو. کل شام میں موقع نہ ملا تو آج بات کر لیں. نہیں تو کل صبح بھی تو ہے, 2 گھنٹے کون بولے گا آگے. آپ کی ریکویسٹ سن لی ہے, سموسے پکوڑے ہونے بہت ضروری ہیں چائے کے ساتھ. تو آن دیٹ نوٹ آئی تھنک کہ اب الوداع کا ٹائم آ گیا ہے. مجھے پتا ہے آپ کا بہت دل ہے یہاں آنے کے لیے, لیکن میرا خیال سے اب شو کو خدا سے میرا دل آپ کا دل بہت ہے یہاں پہ. چلیں میرا جی مجھے تکیہ دے, میں اس کے اندر سو جاتا ہوں. چلیں, تھینک یو سو مچ شعیب, تھینک یو سو مچ حفیظ اینڈ ثنا اینڈ ایز آلویز سکندر.